1.8 بلین مسلمانوں کی جو نیڈ ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق مالی معاملات چاہیے، ایسا بینکاری کا نظام چاہیے، تو آئی او ایف نے ایک رہنما اصول ہمیں دیے ہیں۔ میزان بینک کا بہرحال ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ ہم آئی او ایف کے حوالے سے بھی میزان بینک کے جو ٹیم ہے یہ اس میں بہت ایکٹیو ہیں۔ سکوک ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو بہت زیادہ جس کا پوٹینشل ہے، اور اس کی وجہ سے اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینس میں بہت گروتھ دیکھنے کو ملی ہے۔ آپ کیسے اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن کو سود سے پاک طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں آپ اسلامک بینک چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ 34 اسٹینڈرڈز کو لازماً فالو کرنا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ماشاءاللہ بہت زبردست کنٹریبیوشن، اور دنیا ان کو ایز اے تھاٹ لیڈر آف اسلامک فائنینس ایکسیپٹ کرتی ہے۔ بہت سارے شعبوں میں ہم پیچھے ہیں، لیکن اسلامک فائنینس وہ شعبہ ہے جہاں پہ ہمارے اسکالرز اور ہمارے ایکسپرٹس دنیا میں لیڈنگ پوزیشن میں ہیں۔ Hello and welcome to Islamic Finance TV, the sole voice in Pakistan on Islamic finance and all things related. آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامک فائنانس سیکٹر کے اندر آپ تک مختلف نیوز اور دوسرے ایونٹس لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج کل دنیا کے اندر ایک جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یعنی آئی او ایف کے نئے شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 62 کے اوپر چل رہی بحث ہے۔ کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایکسپرٹس اس نئے اسٹینڈرڈ کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کے اندر فچ، موڈیز اور ایس این پی گلوبل شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کئی جو انڈیویجول ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ چونکہ پاکستان نے اپنے فائنینس سیکٹر کے اندر یہ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ 2028 تک اپنا تمام فائنینشیل سیٹ اپ اسلامک پرنسپلز کے اوپر کنورٹ کر لے گا، تو اس کے اندر ہم نے جانا کہ اس کے اوپر جو پاکستان کے اندر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ماہرین ہیں، ان سے بات کی جائے اور جانا جائے کہ وہ اس نئے اسٹینڈرڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اور اس کا پاکستان میں امپلیمنٹیشن کا کیا مستقبل ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم بات کر رہے ہیں میزان بینک کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ کمپلائنس جناب احمد علی صدیقی صاحب کے ساتھ، جو کہ سینٹر آف ایکسلنس آن اسلامک فائنانس IBA کے بانی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمیں کہ یہ آئی او ایف ہے کیا ادارہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی او ایف ایک اصل میں ایک اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی ہے جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور ان کے لیے شریعہ اسٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز، گورننس اسٹینڈرڈز، آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز اور ایتھک اسٹینڈرڈز بناتی ہے، اور یہ تقریباً 30 سال پرانا ادارہ ہے، اور اس کا جو اس کا ہیڈ آفس ہے وہ بحرین میں ہے، اور اس کا جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے کہ دنیا بھر کے جو ایکسپرٹس علماء ہیں، شریعہ اسکالرز ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے، وہ یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور موجودہ دور کی مالی معاملات کے حوالے سے کہ کس طرح سے اسلامی مالیاتی ادارے، اسلامک بینکس، اسلامک تکافل کمپنیز، اسلامک میوچل فنڈز کیسے کام کر سکتے ہیں آج کل کے جو موجودہ دور کے چیلنجز اور فائنینشیل سسٹم کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کے اوپر وہ اسٹینڈرڈ بناتا ہے جس کو پھر دنیا بھر کے جو اسلامک بینکس ہیں، اسلامی مالیاتی ادارے ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو آئی او ایف نے کیا ہے کہ جو ایک یعنی 1.8 بلین مسلمانوں کی جو نیڈ ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق مالی معاملات چاہیے، ایسا بینکاری کا نظام چاہیے، تو آئی او ایف نے ایک رہنما اصول ہمیں دیے ہیں اس حوالے سے۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو آئی او ایف اسٹینڈرڈس ہیں اس کو تھوڑا اور ایکسپلور کرتے ہیں جی کہ یہ اسٹینڈرڈس ہیں کیا، اور ان کی امپلیمنٹیشن اکراس دا ورلڈ خاص طور پہ پاکستان میں کیسے ہوتی ہے۔ اور ہم نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو ہمیں یہ بھی علم میں آیا کہ یہ لارجلی والنٹری ہیں،
اگر ان کی نیچر والنٹری ہے تو اس کی اڈاپشن کیسے افیکٹو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آئی او پی کے اسٹینڈرڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شریعہ کے معاملات پر ہیں، یعنی اسلامک بینکنگ کیسے ہو سکتی ہے، اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹس کیسے کام کرتی ہیں، اسلامک بینکنگ موڈز کیسے کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل مرابہ کی ٹرانزیکشن کیسے ہوگی، مشارکہ یا پارٹنرشپ کیسے ہوگا، اس طرح یہ پوری وہ گائیڈ لائن ہے جو ایک بینکر، دیکھیں بینکر تو شریعہ ایکسپرٹ نہیں ہے، تو آئی او پی اسٹینڈرڈ یہ کر رہا ہے کہ وہ شرعی اصولوں کی بنیاد پر آج کے ایک بینکر کو ایک ماڈرن فائنینشیل سسٹم کے کانٹیکسٹ میں گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کیسے اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن کو سود سے پاک طریقے سے کر سکتے ہیں، اور جس میں کلائنٹ کی ضرورت بھی پوری ہو، چاہے آپ ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ کرنی ہے، لانگ ٹرم فائنینسنگ کرنی ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، ڈپازٹس لینے ہیں۔ تو اچھا، اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آئی او پی کے شریعہ اسٹینڈرڈ جب یہ بنتے ہیں تو دنیا بھر کے اس میں اسکالرز اور ایکسپرٹ شامل ہوتے ہیں، اور اب دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے سینٹرل بینکس نے اس کو ایز اے ریکمینڈڈ اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کیا ہے، اور کچھ جگہوں پہ اس کو مینڈیٹری بھی کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اس وقت تک تقریباً 34 یعنی 34 آئی او پی شریعہ اسٹینڈرڈز جو ہیں جس کو پاکستان میں سینٹرل بینک نے انڈسٹری کی کنسلٹیشن کے ساتھ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں آپ اسلامک بینک چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ 34 اسٹینڈرڈز کو لازماً فالو کرنا ہے ود آل دوز کریکشنز، یا وہ جو اس کے ساتھ انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں ریسرچ جو لیٹسٹ علماء کی رائے ہے موجودہ مالی معاملات کے حوالے سے وہ پتہ چل جاتی ہے، اور پھر ہمیں ایک اسٹینڈرڈائزیشن مل جاتی ہے کہ جتنے بھی بینک پاکستان میں اگر فار ایگزامپل پارٹنرشپ کی ٹرانزیکشن کریں گے تو ان کو کم سے کم ان اصولوں کو پورا کرنا ہوگا، تو یہ ہمیں ایک اچھا فائدہ ہو جاتا ہے، اور آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا ایک سروس ٹو دا انڈسٹری ہے۔ ہاں، اس میں اور ایک اور اچھی چیز بھی ہے، اگر آپ جیسے پاکستان کے علاوہ دبئی ہے، بحرین ہے، یا اور مختلف اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ آئی او پی اسٹینڈرڈس کو ادارے فالو کر رہے ہیں، تو اگر آپ جیسے میں اگر کسی نئے ملک میں جاتا ہوں، اب مجھے دیکھنا ہے کہ کون سا اسلامک بینک سب سے اچھا ہے، تو اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامک بینک آئی او پی کے اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہا ہے تو میرا اس پہ اعتماد ہوتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایک انٹرنیشنلی شریعہ ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈس کو فالو کیا ہے، تو ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک اس کا طریقہ ہے۔ پھر جیسے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں، کیونکہ اب جو ہمارا جو ماڈرن جو فائنینشیل سسٹم ہے جس میں آئی ایف آر ایس یعنی جو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں یا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں، یہ بہت جگہوں پہ ہمیں رہنمائی نہیں کرتے اسلامک فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے لیے، مطلب ابھی تو ان کو سیکھنا ہے، کافی وہ پیچھے ہیں، تو جب وہ رہنمائی نہیں کرتے تو آئی او پی کے اسٹینڈرڈز پھر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اسلامک فائنینشیل ٹرانزیکشن کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے اور کیسے اس کی صحیح اکاؤنٹنگ کرنی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح اور شرعیہ آڈٹ کے حوالے سے وہ گائیڈ کر رہے ہیں، شرعیہ بورڈ کیسے ہونا چاہیے، اس کے رولز کیا ہونے چاہیے، گورننس کیسے اسلامی بینکوں میں امپروو ہوگی، تو اٹس اے گڈ ایفرٹ، اور آئی تھنک اگر اس کو آپ پازیٹیولی لیتے ہیں، اس کو پازیٹیولی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اوبیسلی جو ریگولیٹر ہے وہ اپنے ملک کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، تو آئی تھنک دس از اے گڈ ایفرٹ، اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ اس میں فالو اپ ایک میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تمام ملکوں میں جو ان اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیا من ون ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، یا وہ اپنے معروضی حالات کے مطابق اس میں کچھ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں آگے پیچھے کر کے اس کو جو ہے اپنے مطابق بنا کر بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ان اسٹینڈرڈز میں نا یہ فلیکسیبلٹی ہے۔ ایک تو کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کو منوان اڈاپٹ کیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایک بنی بنائی چیز آ گئی، ہم اس بیسٹ پریکٹس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے پاکستان میں نے آپ کو ذکر کیا کہ پاکستان میں جب ایک اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے تو اسٹیٹ بینک ایک اسٹینڈرڈ اٹھاتا ہے، اس کو انڈسٹری کے ساتھ اس پہ فیڈ بیک لیتا ہے، شریعہ اسکالرس کو انوائٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جو ایڈمنسٹریٹو شرط ہو، وہ شریعہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہو بٹ گڈ ٹو ہیو ہو، اور پاکستان کے کانٹیکس میں وہ شاید ہمارے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا پاسبل نہ ہو، تو پھر اس کی وہ ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں کہ بھئی اس اسٹینڈرڈ کی اس کلاس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو شریعہ اسکالرز ہیں وہ فیل کرتے ہوں کہ بھئی یہ جو رائے ہے اس کے مقابلے میں جو لوکل پریکٹس ہے وہ زیادہ شریعہ کے پرنسپلز کو زیادہ کمپلائی کرتی ہے، تو پھر وہ کچھ جگہوں پہ اس کی بھی ایگزمپشن یا اس کے حوالے سے بھی کلیریفیکیشن دی جاتی ہے۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب کلیئرٹی کے لیے۔
اس میں آئی او فی سے متعلق ایک چھوٹا سا اور سوال ہے. آئی او فی کی جو باڈی ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے ایک مجھے چیز نظر یہ آئی کہ اس کی جو سیٹ ہے ایک وہ تقی عثمانی صاحب کے پاس ہے. جی تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کتنے عرصے سے اس کے ساتھ شامل ہیں اور ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے اس میں؟ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ماشاءاللہ جب سے آئی او فی کا قیام ہوا ہے تو اس کے جو شریعہ بورڈ ہے یا جو اس کی مجلس شرعی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے وہ سربراہ ہیں، اس کو وہ ہیڈ کرے، اور ماشاءاللہ 30 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا ہے یا اس سے بھی تھوڑا سا زائد، جہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ماشاءاللہ ایک بہت زبردست کنٹریبیوشن، اور دنیا ان کو ایز اے تھاٹ لیڈر آف اسلامک فائنینس ایکسیپٹ کرتی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے مختلف اسٹینڈرڈس کے حوالے سے، مختلف اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کیا ہے، اور سمجھنے ایک موجودہ دور میں جو اسلامک بینکنگ کا ایک ریولوشن یا ایک ہمیں پورا ایک مہم نظر آتی ہے، اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے آئی او فی کی طرف سے، آئی او فی کے اسٹینڈرڈس کی وجہ سے، اور اس میں بلا شبہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک لیڈنگ رول ہمیں رہا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہمارے ہاں سے ہمارے علماء آئی او فی کے لیول پہ دنیا بھر میں اسلامک فائنینس کی لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہ وہ میرے خیال میں چند ان ایریاز میں سے جہاں پہ پاکستان دنیا میں ایک لیڈر کے طور پر نظر آتا ہے. بہت سارے شعبوں میں ہم پیچھے ہیں، لیکن اسلامک فائنینس وہ شعبہ ہے جہاں پہ ہمارے اسکالرز اور ہمارے ایکسپرٹس دنیا میں لیڈنگ پوزیشن میں ہیں. ایون آئی او فی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں عمر مصطفیٰ انصاری صاحب، ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. اسی طرح آئی او فی کے بورڈ آف ٹرسٹی پہ ہمارے پاکستان سے لوگ موجود ہیں. تو ایک بڑا اچھا یعنی پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے پوری دنیا کے لیے اسلامک بینکنگ کے پھیلاؤ کے حوالے سے. یہ تو ہماری پاکستان کے علماء کی بات ہو گئی. اس سے ریلیٹڈ ایک اور میرے ذہن میں بھی سوال یہ آیا کہ جو ہمارے اسلامی بینکس ہیں، اسلامک بینکس ہے پاکستان میں، خاص طور پہ میزان بینک، ان کی بھی اس قسم کی کنٹریبیوشنس ہیں ٹورڈز اسلامک فائنانس کی پروموشن اور اس کی اسٹرینتھننگ گلوبلی؟ جی بڑا اہم سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ، کہ میزان بینک کا بہرحال ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن رہا ہے. ہم آئی او فی کے حوالے سے بھی میزان بینک کے جو ٹیم ہے، جس کے شرعیہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے شرعیہ آڈٹ سائٹ کے لوگ ہیں، یہ اس میں بہت ایکٹیو ہیں. اچھا مفتی تقی عثمانی صاحب خود میزان بینک کے شرعیہ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، آئی او فی کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، شرعیہ بورڈ کے. اسی طرح ہمارے جو پہلے چیئرمین تھے، فاؤنڈنگ چیئرمین شیخ ابراہیم بن خلیفہ، وہ آئی او فی کے بھی بورڈ آف ٹرسٹیز کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے چیئرمین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میزان بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ خود آئی او فی کے جو بورڈ آف ٹرسٹی ہے اس میں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ مختلف آئی او فی کے حوالے سے جو ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ اسٹینڈرڈز بنتے ہیں، جہاں پہ نئی ریسرچ ہوتی ہے، ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں، ان کے مختلف ریسرچ جرنلز میں بھی وقتاً فوقتاً میزان بینک کی جانب سے کنٹریبیوشن اور سپورٹ رہتی ہے. بیکاز ہمارا ایک بالکل ایک سملر پرپز ہے کہ کسی طرح اسلامک بینکنگ کو فردر فروغ دیا جائے، فردر پھیلایا جائے، اور اسلامک بینکنگ کے جو بنیادیں ان کو بہت مضبوط کیا جائے، تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں ایک اچھا اور متبادل فائنینشیل اور بینکنگ کا نظام دے سکیں. اور الحمدللہ اس پہ ہم کافی کوشش بھی کرتے ہیں میزان بینک کی طرف سے بھی، اور باقی پاکستان کے دوسرے مالیاتی ادارے بھی کافی آئی او فی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور بہت سارے اسکالرز ہیں اور ایکسپرٹس ہیں جو آئی او فی کے مختلف ورک شاپس میں ایز اے ٹرینر بھی استعمال ہوتے ہیں، مختلف ورکنگ گروپ میں ایز اے ایکسپرٹس بھی ہیں، اور اسی طرح مختلف لیول پہ آئی او فی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. اب تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں کہ ابھی جو ہمارا آئی او فی کا اسٹینڈرڈ 62 ہے، یہ ہے کیا؟ یہ کس چیز کو فوکس کرتا ہے، اور اس کا ابھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی ریسنٹلی آئی او فی نے اپنا ایک ڈرافٹ اسٹینڈرڈ ایشو کیا ہے سکوک کے حوالے سے، جس کو اسٹینڈرڈ نمبر 62 کہا جا رہا ہے. اچھا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ آئی او فی نے جب اپنا کام شروع کیا تو اسلامک بینکوں کے اندر اور اسلامک مالیاتی اداروں کے اندر سکوک ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو بہت زیادہ، جس کا پوٹینشیل ہے،
اور اس کی وجہ سے اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینس میں بہت گروتھ دیکھنے کو ملی ہے۔ اور سکوک جو ہے وہ حکومتیں بھی ایشو کرتی ہیں اپنی فائنینسنگ کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے، کارپوریٹ ادارے بھی ایشو کرتے ہیں، اور بہت سارے جو سیمی گورنمنٹ انٹیٹیز ہیں وہ بھی ایشو کرتی ہیں۔ اور یہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہے انفراسٹرکچر فائنینسنگ کے لیے، پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے، لانگ ٹرم فائنینسنگ کے لیے، پبلک ڈیٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے اسلامی طریقہ کار کے اوپر۔ اور آئی ایف ای نے سب سے پہلے مئی 2003 میں غالباً اپنا پہلا اسٹینڈرڈ سکوک کے حوالے سے ایشو کیا تاکہ مارکیٹ کو گائیڈ کیا جا سکے کہ یہ سکوک ہوتا کیا ہے، اس کی شرعی یعنی بنیادیں کیا ہیں، کن شرعی اصولوں پر آپ سکوک کی بیسس پہ سکوک ایشو کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں، اس انویسٹمنٹ کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے گا۔ جو سکوک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کہ رینٹل بیس سکوک ہے، پارٹنرشپ بیس سکوک ہے، ٹریڈ ریلیٹڈ سکوک ہیں، اس کی کیا خد و خال ہوتے ہیں، کیا خاصیت ہوتی ہیں۔ اچھا، اب 2003 سے آج دیکھیں 2024-25 میں ہم آ گئے ہیں، اور یہ مارکیٹ بہت ایوالو ہوئی ہے سکوک کی۔ دنیا بھر میں پہلے شاید کچھ ممالک ایشو کرتے تھے سکوک، اب جو لیٹسٹ فگر ہمارے پاس ہے تقریباً 40 کے قریب ممالک ہیں جو سکوک ایشو کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو سکوک کی جو تعداد ہے، جو دنیا بھر میں سکوک ایشو ہوئے پچھلے 20-22 سالوں میں، ان کی تعداد کوئی 16,000 سے بھی زائد ہے۔ اس میں ملیشیا سر فہرست ہے، پھر انڈونیشیا، سعودی عرب، بحرین، ترکی، اور اب پاکستان بھی پچھلے کئی سالوں سے مسلسل سکوک ایشو کر رہا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی تھی کہ جو نئی اتنی مارکیٹ ڈیولپ ہوئی ہے، بہت ساری اس میں انوویشنز آئی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ایمبیگوٹی بھی آئی ہے، اور کچھ جگہوں پہ ہمیں یہ چیلنج محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا جو لیول ہونا چاہیے تھا سکوک میں، وہ شاید اس لیول پہ نہیں رہا۔ تو اب یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جو آئی ایف ای اپنا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو موجودہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، جو چینجز ہیں، جو انوویشن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مارکیٹ کو دوبارہ گائیڈ کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پریکٹس جو شریعہ پرنسپل سے الائن نہیں ہے یا جس کی طرف جانے کا خطرہ ہے، اس کو صحیح کیا جائے۔ تو یہ جو نیا اسٹینڈرڈ آیا ہے، یہ ایک دن میں نہیں آیا، اس پہ مطلب جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس پہ کافی عرصے سے کام ہو رہا ہے، اور اس میں بے شمار انڈسٹری کے ایکسپرٹس، شریعہ اسکالرز اور پریکٹیشنرز، ریگولیٹرز کا فیڈ بیک لیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایسا کوئی اسٹینڈرڈ لایا جائے کہ جس میں جو سکوک کی مارکیٹ ہے اس کے، دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے، کوئی بھی انویسٹر جب سکوک خرید رہا ہے نا تو اس کو شریعہ کمپلائنس چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ یہ واقعی حقیقی طور پر ایک شریعہ کمپلائن انسٹرومنٹ ہو، ورنہ تو وہ کنونشنل سودی بانڈ میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک تو شریعہ کمپلائنس کو انشور کرنا بہت اس میں اہم چیز ہے، پھر ٹرانسپیرنسی کو لانا امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ جو شریعہ کے اصول ہیں مختلف اسلامک موڈ کے حوالے سے، ان کی کمپلائنس ہونی چاہیے۔ تو آئی تھنک ان جو پیچھے اس کا مقصد ہے، بڑا ایک پازیٹیو مقصد ہے کہ کس طرح سے آج کل کی جو مارکیٹ میں کو ریگولیٹ بھی کیا جائے، اس کو گائیڈ بھی کیا جائے، اور اگر کوئی اس میں گیپس آ رہے ہیں شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے، تو اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی کاوش ہوگی، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کچھ مالیاتی ادارے، کچھ لائرز یا کچھ ریٹنگ کمپنیز بھی سکوک کو ایک کنونشنل بانڈ کی طرح سمجھنے لگتے ہیں، جو کہ نہ اس کا مقصد ہے، نہ شریعہ کمپلائن انویسٹرز کی ڈیزائر ہے کہ ہمارا سکوک بانڈ جیسا لگے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سکوک صحیح معنوں میں ایک سکوک کے جو اسلامک پرنسپلز ہیں اس کو فالو کرے۔ تو آئی تھنک اس حوالے سے یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے، اور ابھی یہ ڈرافٹ اسٹینڈرڈ ابھی ایشو ہوا ہے، اور اس پہ دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالیں گی، کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں جو مارکیٹ کی اصلاح کے لیے بہتر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اوورآل ایک اچھی کاوش ہے، اور ان پرنسپلی ایک صحیح ڈائریکشن میں قدم ہے سکوک کا جو آئی ایف ای کا اسٹینڈرڈ ہے، اور انشاءاللہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز کچھ لوگوں کو لگ رہی ہیں، آئی ایم ویری ہوپ فل کہ وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی آئی ایف ای اپنی اس ڈیلیبریشن کے تحت اور انڈسٹری ڈسکشن کی بنیاد پر اس کو مزید وضاحت کر دے گا، تاکہ سکوک مارکیٹ ایک صحیح شریعہ کمپلائنٹ بنیادوں پر گرو ہو، اور جو سکوک مارکیٹ کے اندر جو ایسی یعنی آپ کہہ لیں کہ جو گیپس کریٹ ہو گئے تھے شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے، یا لوگوں نے اس کو بالکل ایک بانڈ کی طرح، انٹرسٹ بیس بانڈ کی طرح یا اس جیسا سمجھنا شروع کر دیا تھا، اس سے بھی ایک فرق ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ۔
صدیقی صاحب بہت شکریہ اس انفارمیشن کے لیے. اس سے ضمنی طور پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے. آپ نے تذکرہ کیا کہ یہاں جو ہماری کچھ گلوبل ریٹنگ ایجنسیز ہیں یا کچھ ایکسپرٹس ایسے ہیں جو کچھ اسکیپٹزم کا شکار ہیں, ان کے کچھ ڈاؤٹس ہیں اسٹینڈرڈ کے اوپر. تو آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ان کے ان ڈاؤٹس کی یا ان کے چلیے فار لیک آف بیٹر ورڈ رائٹ ناؤ کنفیوژن کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, آپ نے یہ بجا فرمایا کہ اب جیسے یہ اسٹینڈرڈ ایشو ہوا, ڈرافٹ اس کا جو سامنے آیا, تو ہم نے دیکھا کہ ایک اس کے اوپر کرٹیسزم بھی آیا. لوگوں نے اس پہ تھوڑی سی تنقید بھی کی کہ بھئی اگر یہ اسٹینڈرڈ آ گیا تو ہو سکتا ہے سکوک مارکیٹ میں سکوک کا جو پھیلاؤ ہے وہ رک جائے, یا کچھ مارکیٹوں میں سکوک کی ایشوئنس کم ہو جائے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ 2-3 بنیادی وجوہات ہیں جو جس کے بارے میں لوگوں کا کنسرن ہے. ایک کنسرن یہ ہے کہ یہ سکوک اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ اگر کوئی سکوک کسی اثاثے یعنی کسی ایسٹ کے اوپر ایشو کیا جائے تو آئیڈیلی وہ اثاثہ یا اس کی جو اونرشپ ہے, اس کا جو لیگل ٹائٹل ہے, وہ سکوک ہولڈرز کی طرف منتقل ہو, یا جو ایس پی وی سکوک ایشو کر رہی ہے یعنی اسپیشل پرپز وہیکل, اس کی طرف منتقل ہو. اچھا, یہ اصولی طور پہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن اگر کسی مارکیٹ میں کوئی ٹیکس کی کمپلیکیشن ہے, یا اگر کوئی اور لیگل ریسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو بالکل اسی طرح پورا نہ کیا جا سکے, تو وہاں پہ یہ ایک چیلنج آئے گا, ایک تھوڑا سا ایک چینج آف پروسیجر ریکوائر ہوگا, یا تو حکومت کو اپنے قوانین کو یا اپنے ٹیکس لا کو سیدھا کرنا پڑے گا. اور یہ ایک کنسرن ہے بہرحال کہ اگر یہ والا ریکوائرمنٹ رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مارکیٹس میں یہ شروع میں ایک چیلنج آئے کہ ہم اب سکوک کو کیسے ایشو کریں. لیکن اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ پہلے سے شریعہ اسکالرز کی ہے, اور اب اس کو آئی او ای نے ایک طرح سے دوبارہ سے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ جب ایک ایسٹ کی بنیاد پر اس کی اونرشپ سیل کی جا رہی ہے سکوک کے تھرو, تو اوبیسلی اونرشپ کا رسک بھی اور اونرشپ کا ٹائٹل بھی ان پرنسپلی سکوک ہولڈرز کے پاس ہی ہونا چاہیے یا اس ایس پی وی کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, اگر اس میں کوئی قانونی رکاوٹ ہے, کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہے, تو اس کے متبادل حل بھی ہیں جو آج تک استعمال ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے, اور ہمیں بلکہ امید ہے کہ آئی او ای اس حلوں کو الاؤ بھی کرے گا. دوسری وجہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ سکوک اگر کسی بزنس پہ ایشو ہو رہا ہے, یا کسی اثاثے یعنی فار ایگزامپل موٹر وے کے اوپر ایشو ہو رہا ہے, کسی ایئرپورٹ پہ ایشو ہو رہا ہے, یا ایک مکس پول آف ایسٹس کے اوپر ایشو ہو رہا ہے جس میں کچھ اثاثے بھی ہیں اور کچھ اور ٹرانزیکشنز بھی ہیں, تو جو اثاثے ہیں وہ کم سے کم ایک ریزنیبل تعداد میں ہونے چاہیے تاکہ سکوک ٹریڈیبل ہو. اچھا, یہ بھی ایک بنیادی سا اصول ہے, اور اس کو شریعہ اسکالرز ہمیشہ سے ہی اس کو کہتے آئے ہیں. اور اگر یہ آج اسٹینڈرڈ بھی اس کے بارے میں اگر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تو اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ چیز شاید مارکیٹ نے تھوڑا سا پیچھے کر دی تھی. اب یہ واپس مارکیٹ کو ریئلائز کرنی پڑے گی کہ واقعی اگر آپ نے ٹریڈیبل سکوک ایشو کرنا ہے تو اس کے اندر ایک ٹینجیبل ایسٹس کا ایک ریزنیبل تعداد ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو یہ کی جاتی ہے, اصل میں سکوک کی نا مختلف قسمیں ہیں. کچھ سکوک ہوتے ہیں جو ڈیٹ کے قریب ہوتے ہیں, جیسے مرابحہ کا سکوک ہے کہ آپ نے ایک کسٹمر سے پیسے لیے سکوک ہولڈر سے, اور اس پہ ایک ٹرانزیکشن کی اور ادھار پہ کسی کو بھیج دی اور ایک ڈیٹ کریٹ ہو گیا. اب اس میں اوبیسلی ایسٹ آتا ہے اور چلا جاتا ہے, تو اس کے اندر کسٹمر نے ری پیمنٹ یا پیمنٹ کرنی ہے, سکوک ہولڈرز کو مل جائے گی اور اس کو نفع بھی مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر سکوک کسی اثاثے کی ملکیت اور اس کی کرایہ داری پر مشتمل ہے تو بالکل یہ بنیادی اصول ہے کہ اس کرایہ دار کو جو کرائے کا جو حق ہے سکوک ہولڈر کو, وہ اس وقت ہی ہوگا جب اس ایسٹ کا رسک اس کے اوپر ہوگا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایسٹ کا رسک لیے بغیر مجھے کرائے کا حق ہے, تو یہ اسلامک پرنسپلز کی جو بنیاد ہے اس سے یہ کانٹرڈکٹ کرے گی بات. تو اگر آئی او ای یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اجارہ کے اوپر سکوک ایشو کرتے ہیں, جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایسٹ کی اونرشپ پہ ایشو کر رہا ہوں, تو اوبیسلی کچھ حد تک اس ایسٹ کا رسک تو سکوک ہولڈر کو لینا چاہیے, اور یہ شرعیہ ریکوائرمنٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ سکوک ہولڈرز کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے. اگر میں ایک سکوک ہولڈر ہوں تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ میرا سکوک اس وقت ہی شرعیہ کمپلائنٹ اور جائز ہے جب اس کے اندر اگر وہ اجارہ پہ مشتمل ہے تو ایسٹ کا کچھ رسک میرے اوپر بھی آ رہا ہے, کیونکہ میں اسی رسک کی وجہ سے تو اس کے رینٹ کا یا ریٹرن کا حقدار ہوں. تو یہ ایک کلیریفیکیشن ہے. آئی تھنک اس میں تھوڑا سا کنفیوژن مارکیٹوں میں ہوا تھا, کیونکہ کچھ مارکیٹوں میں اس کو سکوک کو
ہمارے کچھ لائر حضرات یا کچھ ڈیٹ ایجنسیز ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیٹ کے مطابق یا ڈیٹ کے بالکل برابر سمجھنا چاہتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. سکوک ایک نئی قسم آف ایسٹ ہے، نیا قسم آف انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ ہے جو ڈیٹ سے فرق ہے. تو اگر اجارہ پہ ہے تو اوبیسلی اس میں ایسٹ کی اونرشپ یا ایسٹ کی رسک انوالو ہوگا، اور یہ شریعہ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ سکوک خریدار کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسا انسٹرومنٹ خریدے جس میں اس کو شریعت کے تقاضوں کے حساب سے رسک اور ریوارڈ کا ایک فیئر تناسب ملے. اسی طرح کچھ سکوک ایسے ہوتے ہیں جو پارٹنرشپ پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی آپ ایک کسی بزنس میں چلتے ہوئے کاروبار میں وکالہ یا مشارکہ کی بنیاد پر پارٹنرشپ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آئی او فی کے اس اسٹینڈرڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگین اگر آپ نے پارٹنرشپ کا سکوک ایشو کیا ہے یا وکالہ کے اوپر ایک سکوک ہے تو جو ریٹرن ہے یعنی جو پروفٹ ہے وہ ایکچوئل بزنس سے آنا چاہیے. یہ بالکل بنیادی سی بات ہے. اور جو سکوک ہولڈر ہے وہ رسک اور ریوارڈ یعنی پروفٹ اور لاس دونوں میں حصے دار ہوگا. یہ بھی بالکل بنیادی سی بات ہے. اور اگر ہم اس پہ عمل کرنے پہ اصرار کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے ایک اچھا قدم ہوگا. ہاں اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اور ریٹنگ ایجنسیز کو بھی لائرز کو بھی کہ اگر وہ مشارکہ سکوک ایشو کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈیٹ انسٹرومنٹ سے کمپیئر نہ کریں بلکہ اس کو ایکویٹی ریلیٹڈ انسٹرومنٹ سے کمپیئر کریں. اور جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے سیکیورٹی لینے کی یا گارنٹی لینے کی، فار ایگزامپل تھرڈ پارٹی گارنٹی لینے کی، تو اس کی اجازت آئی او فی بھی دے رہا ہے. اور جہاں پہ شریعت نے کہا ہے کہ وہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو پروفٹ کی ضمانت نہ دے، تو یہ بات بھی شریعہ کے بالکل بیسک اصولوں میں شامل ہے. تو آئی او فی انہی اصولوں کی پاسداری کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک کچھ آئی او فی کے جو اسٹینڈرڈ کی چیزیں بڑی اچھی ہیں. صرف کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ ہمیں ٹیکسیشن کے حوالے سے، اونرشپ کے لیگل ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں اور اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اور ایک میری ایک سینئر اسکالر سے ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ براڈر گائیڈ لائن ہے. اگر کسی ملک میں اس حوالے سے ٹیکسیشن کے کوئی پرابلمز ہیں یا اونرشپ ٹرانسفر کے اندر پرابلم ہے تو اس ملک کی جو باڈی ہے یا اس ملک کا جو سینٹرل بینک ہے وہ اس حوالے سے یہ قرارداد پیش کر سکتا ہے یا یہ قانون لا سکتا ہے کہ ہم اس کلاز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کریں گے. تو آئی تھنک اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو یہ اس کا ایک اچھا حل بھی نکل آئے گا اور یہ سکوک کا اسٹینڈرڈ انشاءاللہ انڈسٹری کو فردر گرو کرے گا. تھوڑا سا ری الائنمنٹ کی بہرحال ضرورت محسوس ہو رہی ہے انڈسٹری کو، لوگوں کو جو تھوڑی سی پریکٹسز ایک طرف چلی گئی تھیں ان کو واپس ری الائن ہونا ہے. ریٹنگ ایجنسیز کو بھی اپنے آپ کو ری الائن کرنا ہوگا کہ وہ سکوک کو ڈیٹ انسٹرومنٹ نہ سمجھیں بلکہ سکوک کو اس کی نیچر کے حوالے سے سمجھیں. اسی طرح جو لیگل فیٹرنیٹی ہے وہ بھی اسی اسپرٹ میں اس کو سمجھے اور اسی طرح جیسے کہ انویسٹر ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں ون سوچیں گے تو یہ انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہوگی. ایک ضمنی سوال ہے کہ آپ نے کافی تفصیلاً بتایا کہ کیسے جو ڈیٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کی نیچر جو ہے اس سے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو الائن نہیں کر رہی ہیں یا ان کو الائن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان ایجنسیز کو دیکھیں تو ان میں جو بڑی بڑی 2-3 ایجنسیز ہیں جن کے اس کے اوپر نوٹس بھی آئے ہیں، انہوں نے اپنی آواز بھی ریز کی ہے، ان کے اگر اسٹرکچر کو دیکھیں تو ان کے اپنے اسلامک فائنانس کے باقاعدہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر انہوں نے اسلامک اسکالرز بھی رکھے ہوئے ہیں. تو ایک تو مجھے یہ اس کے اندر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، بتائیے گا اگر، کہ کیا یہ لیک آف ول ہے ان ڈیٹ ایجنسیز کی طرف سے، ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے، کہ وہ اس طرف جانا نہیں چاہتے، اپنے جو ان کے ماڈلز ہیں، جو ان کا میتھڈالوجی ہے اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں دیکھیں یہ لیک آف ول نہیں بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مارکیٹ نا نیچرلی ایوالو ہو رہی ہے. اب اسلامک فائنینس پہلے ایک نیش انڈسٹری تھا، اب ایک مین اسٹریم انڈسٹری بنتا جا رہا ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب مختلف ملکوں میں پہلی دفعہ سکوک ایشو ہوئے تو ان ملکوں کے قوانین میں بھی ایسی پابندیاں شامل تھیں، ایسے ٹیکسیشن کے مسئلے شامل تھے، یا اس وقت اسکالرز نے
پھر دیکھا کہ ہمیں اگر سکوک مارکیٹ کو لے کے آنا ہے تو کچھ جگہوں پہ ہمیں شاید ریلیکسیشن دینی چاہیے. آئی تھنک اب وہ شاید ٹائم آیا ہے کہ اب ہم اس ریلیکسیشنز کو ریویو کریں کہ کہاں اب ریلیکسیشن دینی چاہیے اور کہاں اب اس کو ہمیں فردر نیکسٹ لیول پہ ایوالو کرنا ہے. تو آئی تھنک یہاں پہ ریٹنگ ایجنسیز کو، لائرز کو، علماء کو ایک طرح سے تھوڑا سا ایک فریش پراسپیکٹ دیکھنا پڑے گا، فریش آؤٹ لک کے طور پہ دیکھیں کہ اب ہم ایک انڈسٹری کو نیکسٹ لیول پہ جب ایوالو کریں گے تو ہمیں اپنے آپ کو کیا چینج کرنا ہے. اب ہمیں کیا سکوک کو ڈیٹ انسٹرومنٹ ہی سمجھنا ہے یا ہمیں کوئی اب ڈیمانڈ کرنی چاہیے انٹرنیشنل فائنینس فیٹرنیٹی سے کہ اب اس کے لیے ایک نیا ایسٹ کلاس کریٹ کیا جائے. ایک ہے ڈیٹ انسٹرومنٹ کلاس یا ڈیٹ کیپٹل مارکیٹ، ایک ہوتی ہے ایکویٹی کیپٹل مارکیٹ. آئی تھنک اٹس ناٹ ٹائم کہ ہم سکوک کیپٹل مارکیٹ کی ایک نئی ٹرمنالوجی کریٹ کریں اور ہم کہیں کہ اٹس اے ڈفرینٹ کلاس آف ایسٹ جس کے اندر کچھ چیزیں ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہوں گی، کچھ چیزیں اس کی رینٹل بزنس یا رینٹل ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور کچھ دفعہ یہ سکوک جو ہے وہ ایکویٹی کے قریب ہوگا. تاکہ جب آپ پروسپیکٹ یعنی پورے اسپیکٹرم کو سمجھ جائیں گے تو پھر یہ کنفیوژن میں سمجھتا ہوں بہت حد تک ختم ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کا ٹرم شیٹ یہ بتا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ اس سکوک میں انویسٹ کریں گے تو یہ پارٹنرشپ سکوک ہے، اس میں آپ کا پرنسپل بھی لاس ہو سکتا ہے اور پروفٹ بھی زیادہ مل سکتا ہے، یا یہ رینٹل سکوک ہے، اس میں ایسٹ کا رسک ہے لیکن وہ اس کو ہم نے اس طرح سے مینیج کیا ہے، یا یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ صرف ایک مرابحہ سکوک کے اوپر ہے جس کے اندر ایک ڈیٹ اوبلیگیشن آفٹر سیل آف گڈ کریٹ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ اب تھوڑا سا ہمیں تفصیل پہ سے زیادہ جانے کی ضرورت ہے، مور ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے تاکہ انویسٹر بھی اپریشیٹ کرے کہ اس کو اپنے رسک پروفائل کے حساب سے کون سا ٹائپ آف سکوک خریدنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ انویسٹرز کو ایکویٹی سکوک پسند نہ ہو اور کچھ انویسٹرز کو ڈیٹ سکوک پسند نہ ہو، اور پھر اسی وجہ سے ہمیں آگے جا کے جو ان کی جو پرائسنگ ہے اس کو بھی میرے خیال میں فردر ایوالو کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک یہ ایک مارکیٹ ڈیولپمنٹ فیز ہے، اس کو آئی تھنک اسی پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے کہ اب یہ مارکیٹ ایک نیکسٹ لیول پہ ایوالو ہو رہی ہے. اور اب یہ جب ہم اب یہ بات کر رہے ہیں کہ پورے ملکوں کی اکانومی کو کنورٹ کرنا ہے، تو اب یہ سکوک کے اندر اٹس اے گڈ ٹائم کہ ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لے کے اپنے فریم ورک کو فردر روبسٹ کر لیں ایمرجنگ نیڈ کے حوالے سے. اب تھوڑا سا اس کی پاکستان میں جو پاسبل امپلیمنٹیشن ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ کی گفتگو سے ایک چیز تو مجھے کلیئر ہوئی. پہلے میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یا اس کے اوپر جو کام ہے وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہی ہوگا. جیسے کہ شروع میں شاید ہم نے بات بھی کی کہ اسٹیٹ بینک اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ مل کے اس کے اوپر کنسلٹیشنز کرواتے ہیں، کنسنسس بلڈ کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بٹ شاید اس کا ایک دوسرا پہلو مجھے نظر آ رہا ہے جو کہ سوشل ہے. جیسے آپ نے بات کی علماء کرام کی، جیسے آپ نے بات کی ہمارے وکلاء حضرات کی، کہ ان کو بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اپنی فرٹرنیٹیز کو لے کر، اور اس میسیج کو آگے مزید اسٹرینگتھن کرنا ہوگا. تو اس سلسلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن اگر اسٹیٹ لیول سے ہم پرٹیکولرلی دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خاص طور پہ ایک اور کانٹیکسٹ میں شامل کر لیتے ہیں کہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ کا 2022 کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد کنزیکٹیو جو ریسنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی ہے 26th امینڈمنٹ کے بعد، آپ اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں، اور کیا اس کی یعنی امپیکٹ ہو سکتا ہے جو ہماری سوون مارکیٹ ہے سکوک کی اور ہماری کمرشل مارکیٹ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں. لیکن ایک اچھی یا خوشائن بات یہ ہے کہ جتنے بھی سکوک پاکستان میں ایشو ہوتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ تر آلریڈی اس چیز کو کمپلائی کرتے ہیں. یعنی جو آئی او فی کہتا ہے کہ ایسٹ کا رسک ہونا چاہیے، تو جتنے اجارہ سکوک ہمارے پاس ہیں اس میں ایسٹ کی جو اونرشپ رسک ہے وہ سکوک ہولڈر کے طرف ہوتا ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے، ایسٹ کا پراپر ڈسکلوجر ہونا چاہیے، اس کی ویلیو پتہ ہونی چاہیے. بالکل یہ بھی ہمارے یہاں بڑی اچھی پریکٹس ہے پاکستان میں.
اور یہاں کے علماء نے اور یہاں کے بینکرز نے اور اسٹیٹ بینک نے اور SECP نے آئی تھنک سب نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے کہ ہماری سکوک مارکیٹ، اس کی سکوک کی ٹرانسپیرنسی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہتر ہے. تو یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے. ایک چیلنج جو مجھے نظر آتا ہے کہ جب ہم ایسٹ کا لیگل ٹائٹل ٹرانسفر کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر یہ دیکھیں یہ بات پہلے بھی ہمارے علماء نے کی اور آج بھی ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر بہتر ہے کہ ایسٹ ٹرانسفر ہو جائے. اور جب مجھے یاد ہے جب شروع میں 2008-9 میں سکوک ایشو ہوئے پاکستان میں، تو اس میں ایسٹ کا لیگل ٹائٹل ایکچولی ٹرانسفر ہوا بھی ہے، لیکن بعد میں ہمیں اس میں ٹیکسیشن کے ایشو آ گئے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ چیلنج ہے کہ ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس میں پروونسز ہیں اور فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ہے. تو جو پروونسز ہیں اگر وہاں پہ کوئی ایسٹ ہوتا ہے تو اس میں پروونشل ڈیوٹیز آ جاتی ہیں. تو اس کا حل علماء کرام نے اور لائرز نے اور اسٹیٹ بینک نے اور ریگولیٹرز نے مل کے یہ نکالا کہ پاکستان میں ٹرسٹ ایکٹ موجود ہے، کہ ٹرسٹ ایکٹ کے تھرو اگر آپ کسی چیز کو ایز اے ٹرسٹی ہولڈ کر لیں تو اس کا پھر لیگل ٹائٹل ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو یہ بھی قانون میں بھی ہے اور شریعت بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو اگر IOF کا جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ اگر IOF اس کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں تو بہتر ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کریں تو بہتر ہے، اور اس کو آئی تھنک ریکمینڈیشن کے ہی لیول پہ ہونا چاہیے. اور پھر پاکستان میں ہمیں ایسا کوئی چیلنج نظر نہیں آتا اس طرح کے سکوک میں، بلکہ میری کچھ اور جگہوں پہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو ڈومیسٹک سکوک کسی ملک میں ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج نظر نہیں آتا. ہاں انٹرنیشنل سکوک میں یہ چیلنج تھوڑا زیادہ ہے کہ وہاں پہ جگہ ایسٹ ٹرانسفر کی کنڈیشن لگا دی جائے گی تو پھر شاید یہ تھوڑا پرابلم کرے، لیکن اس میں بھی اگر ہم نے ٹرسٹ کا اسٹرکچر استعمال کر لیا یا اس کا جو شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹیو ہے وہ استعمال کر لیا تو اس کا بھی حل نکل سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ سکوک کے اس اسٹینڈرڈ سے جو ڈومیسٹک سکوک مارکیٹ کو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، بلکہ ہم تو آلریڈی اس کے بہت ساری جو اس میں جو موجود ہیں ریکمنڈیشن ان کی کافی حد تک کمپلائنس کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ پرابلم کبھی کبھی آتی ہے کہ جب انٹرنیشنل سکوک میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں ٹرانسپیرنسی کی کمی کی بنیاد پر ہم کئی دفعہ انویسٹمنٹ نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک ایک اس اسٹینڈرڈ کا ایک خوش آئند پہلو یہ کہ کچھ ٹرانسپیرنسی پہ بھی اس نے زور دیا ہے، تو وہ ایک اچھی بات ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو ساری فیٹرنیٹی ہے، چاہے وہ لائرز کی ہو، چاہے وہ ریگولیٹرز کی ہو، شریعہ اسکالرز کی ہو، بینکرز کی ہو، اب جیسے جیسے سسٹم ایوالو ہو رہا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ریگولیٹر کی طرف سے، منسٹری آف فائنینس کی طرف سے، تاکہ جو پاکستان کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارا کنوینشنل پبلک ڈیٹ ہے، جو انٹرسٹ بیس پبلک ڈیٹ ہے، اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے which is around 37 trillion as of today، تو ہمیں بہت تیزی سے سکوک کی مارکیٹ کو فردر ڈیولپ کرنا ہوگا اور بہت تیزی سے سکوک ایشوئنس کی طرف جانا ہوگا، اور ہمیں اس میں نئے نئے تجربے بھی کرنے ہوں گے. فار ایگزامپل اجارہ سکوک ہم ایشو کر رہے ہیں، اب ہمیں ہائبرڈ قسم کے سکوک ایشو کرنے ہوں گے، ہمیں ایسٹ لائٹ سکوک ایشو کرنے ہوں گے. اور اگر ہم بیسٹ انٹرنیشنل اور لوکل شریعہ پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو اس پہ عوام کا اعتماد بھی ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک سکوک ایشو کرتے ہیں اور وہ بالکل بانڈ جیسا لگتا ہے اور لوگ اس کو اسلامک نہیں مانتے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک نقصان دہ بات ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحیح بنیاد پر، صحیح شریعہ اصولوں کی بنیاد پر ہم ایک جو انٹرسٹ بیس سسٹم کا متبادل لائیں، اور سکوک اس حوالے سے ایک بڑی اچھی کاوش ہے. اور اگر ہم اس کو ایگریسولی لے کے جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کا یہ جو کنورژن کا جو خواب ہے یہ بھی پورا ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک ہمارا جو پاکستان کا ایک بہت بڑا جو چیلنج معاشی چیلنج ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کا ایک بہت بڑا قصوروار یہ سود کا سسٹم اور سودی بینکنگ اور سودی بورنگ کا سسٹم ہے. تو اگر ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں، اس کا متبادل لے کے آ جاتے ہیں تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہوگا. اور آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک دس اسٹینڈرڈ کی جو پازیٹیو چیزیں اس کو خوش دلی سے لینا چاہیے. جہاں وہ ہماری امپروومنٹ کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے وہاں ہمیں امپروو ہونا چاہیے، اور جہاں ہمیں پریکٹیکل مشکل آ رہی ہے تو وہ ہم IOF کے ساتھ ڈسکس کریں، ریگولیٹر کے ساتھ ڈسکس کریں، اور اس کا بھی انشاءاللہ کوئی حل نکال سکیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی امپلیمنٹیشن کے معاملے کے اوپر پاکستان میں. اور what I get from it is a lot of Standard 62 is sort of already being implemented in Pakistan.
the way it intends to at least. اور مزید اس کے اوپر آپ درست فرما رہے ہیں، آئی او پی کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں، ہم اس کو اور چیزوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، تو بالکل ہونا چاہیے. اور ٹرسٹ والی بات بھی بالکل آپ کی درست ہے. شاید پہلے جیسے پاکستان میں اسلامک بینکس یا اسلامک بینکنگ سروسز کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹرسٹ نہیں رہا ہے. وہ اس کو سود کی دوسری ہی کہہ لیجیے قسم بھی سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمی رہی ہے ہمارے یہاں لوگوں کے اندر. یہ تو ابھی ریسنٹ کچھ ایئرس کے اندر یہ چینج آیا ہے اسلامک بینکس کی اپنی ایفرٹس کی وجہ سے، علماء دین کی ایفرٹس کی وجہ سے، اور کافی حد تک حکومت کا بھی اس میں ہاتھ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر اویئرنیس بڑھائی ہے لوگوں میں. اور جس کا نتیجہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسلامک فائنانس کی طرف، اسلامک بینکنگ کی طرف لوگوں کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر. اس کے ساتھ ایک میرا سوال دوسرا یہ ہے کہ سوون حقوق تک تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ تھوڑا سا ان کا ایشو کمپلیکیٹڈ ہے. کمرشل کا آپ نے بتا دیا کہ جو ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ ہے شوڈنٹ بی دیٹ مچ آف ہیسل دیئر. بٹ جو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس پروسیس کو بہت لینتھی بنا دے گا، ایشورنس کے پروسیس کو، اس کی ڈاکومنٹیشن کو. اور رزلٹ کوڈ بھی کہ جو اس کا انویسٹر ہے وہ یا تو دوسرے انسٹیٹیوشنس کی طرف چلا جائے گا، جو کنونشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، یا دوسری کنونشنل فائنینشیل پروڈکٹس کی طرف چلا جائے گا انویسٹ کرنے کے لیے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں بھی نا ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سکوک سے شریعہ کمپلائنٹ مسلم انویسٹرز یا ایتھیکل انویسٹرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس کی تو بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہی شریعہ کمپلائنس ہوتی ہے کہ آپ نے کیا واقعی یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. وہ 2-3% کم ریٹرن بھی قبول کر لیتا ہے شریعہ کمپلائنس کی وجہ سے، وہ رسک لینے کو بھی تیار ہے شریعہ کمپلائنس کی وجہ سے. تو اگر اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہاں تو مجھے ایکچولی کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ واقعی وہ لوگ زیادہ خوش ہوں گے کہ اب ہم زیادہ بہتر شریعہ کمپلائنس فریم ورک کے ساتھ اس سکوک کو ایشو کر رہے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو کارپوریٹ اینٹیٹیز ہیں جو سکوک کو ایشو کر رہی ہیں، اگر ان کو ٹائٹل ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ایڈیشنل ڈیوٹی دینی پڑتی ہے تو یہ ایک چیلنج ہوگا. اور آئی تھنک یہاں پہ ہماری حکومتوں کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ پیسو کردار ادا کریں بلکہ ایکٹیو کردار ادا کریں، اور وہ اپنی ریگولیشن اور اپنی ٹیکسیشن میں یہ چینجز لائیں کہ اسلامک فائنینس کی وجہ سے کوئی ایڈیشنل ٹیکس برڈن کارپوریٹ اینٹیٹیز کے اوپر کریٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات جیسے میں نے یہ کی کہ ہمارے شریعہ اسکالرز اور جو جن ایکسپرٹ سے ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے انہوں نے بھی یہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ریکمنڈیشن ہیں یہ ابھی ڈیلیبریٹ ہو رہی ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کس حد تک ایسٹ کی ٹرانسفر ہونے کو یعنی لازمی کیا جائے یا اس کا کوئی اور لیگل اور شریعہ کمپلائنٹ طریقہ ہے وہ بھی اڈاپٹ کرنے کی گنجائش رکھی جائے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ IOFI اس کو الاؤ کرے گا تاکہ یہ ایک جہاں ٹرانسفر کرنا پاسبل ہے، کیونکہ دیکھیں یہ سکوک ایک طرح سے سیکیورٹائزیشن کا انسٹرومنٹ ہے، اور ٹرو سیکیورٹائزیشن میں نارملی ہم SPV میں ایسٹ ٹرانسفر ہی کرتے ہیں. تو یہ بھی مارکیٹ میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسے انسٹرومنٹس ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جہاں پہ ٹائٹل ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ٹائٹل ٹرانسفر کریں یا نہ کریں، اگر آپ کسی ایسٹ کے اوپر اجارہ سکوک کرتے ہیں یا کسی بزنس میں شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کا سکوک کرتے ہیں تو لا محالہ ایسٹ کا رسک اور بزنس کا رسک تو سکوک ہولڈر کے پاس آئے گا. اور اگر ہم اس کو ختم کریں گے تو پھر شریعہ کمپلائنس متاثر ہوتی ہے. تو آئی تھنک اس پہ آئی تھنک ہم پازیٹیولی ہم اس پہ آپٹیمسٹک ہیں کہ جو کچھ کنسرنز ہیں وہ آئی ایم شیور ایڈریس ہو جائیں گے. اور اوور آل جو مارکیٹ کے اندر جو نان کمپلائنس کے حوالے سے کنسرنز تھے وہ اس اسٹینڈرڈ کی وجہ سے اور اس کی جو فائنل شکل ہوگی انشاءاللہ اس میں انیبلنگ انوائرمنٹ بھی ہوگا اور اس کنسرنز کو ایڈریس بھی کیا جائے گا. اس میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ ہم پیچھے اگر جائیں، جہاں ہم نے اسٹیٹ لیول کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بات کی تھی، کچھ اپنے جو ناظرین ہیں ان کی
اس کے لیے معلومات کے لیے، اور خاص طور پہ ان کے اندر یہ جگانے کے لیے ذمہ داری کا احساس کہ یہ صرف چیز جو ہے یہ ہماری ایک شعبے تک یا ایک حکومت کے حصے تک محدود نہیں ہے، بلکہ شاید اس کی ذمہ داری کا جو بوجھ ہے وہ ہم سب کو مل کر بھی اٹھانا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ سوشلی، ناٹ جسٹ اسٹینڈرڈ 62 بٹ اوور آل اسلامک فائنانس کی پروموشن میں ہمارے جتنے بھی ہم لوگ سٹیزنز ہیں، اس سوسائٹی کے ممبر ہیں، اس شہر کے اس ملک کے شہری ہیں، تو ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا اور بڑا اہم نقطہ ریز کیا ہے کہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہتر اکنامک سسٹم کا حصہ ہوں، ہمارا ملک حقیقی طور پر معاشی ترقی کرے، یہاں فلاح کا نظام ہو، تو ہمیں سود کا جو کینسر ہے، دیکھیں سود ایک کینسر ہے اکانومی کا، ہمیں اس کینسر کا علاج کرنا ہوگا اور ہمیں ہر لیول پہ سود کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اگر میں ایک انڈیویجول ہوں تو مجھے آج سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں اپنے تمام اکاؤنٹس کسی بھی انٹرسٹ بیس انسٹیٹیوشن میں نہیں رکھوں گا۔ آپ اس کی اسلامک ونڈو میں رکھیں یا کسی اسلامک بینک میں رکھیں۔ اگر میں اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو میں آئندہ سے سود پر انویسٹمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ، دوسرا میری ذاتی زندگی کے لیے وہ نقصان دہ، کیونکہ وہ جو بھی آمدنی سود پر ہے وہ ناجائز ہے، وہ گناہ کا باعث ہے، اور وہ میں اگر زیادہ بھی کما لوں گا تو میری زندگی میں سے وہ برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے اس کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت ہی بڑا کینسر کی طرح کی چیز ہے جس سے ہمیں مل کے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ ہمیں، اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو مجھے اپنے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ سود سے بچیں۔ میں ایک فائنینس کا پروفیشنل ہوں تو مجھے اپنی کمپنی کو سود سے بچانا ہے۔ میں ایک انویسٹر ہوں تو مجھے اپنی انویسٹمنٹ کو شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے کرنا ہے۔ میں ایک حکومتی عہدیدار ہوں تو مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ میں اپنے جتنے بھی میرے ماتحت لوگ ہیں، ادارے ہیں، وہ سب کو سود سے پاک کروں۔ دیکھیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے سود کا خاتمہ۔ اس کا مطلب ہے ہر حکومتی فرض کے اوپر، حکومتی عہدیدار کے اوپر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے، چاہے وہ منسٹری آف فائنینس میں ہو، منسٹری آف کامرس میں ہو، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو، وہ پارلیمنٹ میں ہو، کدھر بھی ہو۔ جو حکومتی عہدیدار ہیں، حکومتی سرکاری ملازمین ہیں، ان کے اوپر تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کانسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ آپ نے سود کا خاتمہ کرنا ہے اس ملک سے۔ اسی طرح عوام الناس، تاجروں پہ، وکلاء پہ، بینکرز پہ، انویسٹرز پہ، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اپنے ملک کو واقعی طور پر ایک معاشی مستحکم ملک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جو سود کا نظام ہے، جو کنونشنل بینکنگ کا، کنونشنل فائنینس کا نظام ہے، جو ہماری معاشی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ داروں میں سے آتا ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اور ہمیں ایک ریئل اکانومی کی طرف جانا ہوگا۔ ایک ایسا بینکنگ، ایسا فائنینس کا نظام لانا ہوگا جو اسلام کے اور جو اصول ہیں اس پر مشتمل ہو، جس کے اندر ایک فلاح کا جذبہ بھی ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ایتھیکل انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں، نہ سٹے بازی ہے، نہ جوا ہے، نہ گیمبلنگ کی اجازت ہے، نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی اجازت ہے، نہ ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت ہے۔ تو ایک فیئر سسٹم آف بینکنگ بنایا جائے، فیئر سسٹم آف فائنینس بنایا جائے جو ساروں کے لیے ایک اچھا بہتری کا باعث ہو، اکانومی کے لیے باعث ہو، اور پھر ایک پیس آف مائنڈ ہوگا، ایک سکون ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ چلتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ آخری حصے میں آتے ہوئے اس ہماری سیٹنگ کے آپ کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ میزان بینک کی اوور آل تو آپ نے بتا ہی دیا کہ آیوفی اسٹینڈرڈس کے بارے میں کیا اسٹینڈنگ ہے، اس پرٹیکولر اسٹینڈرڈ کے اوپر میزان بینک اس کو کیسے دیکھتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کیا آپ کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیے۔ جی، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئی او فی کے ساتھ ہم کافی ایکٹیولی انوالو ہیں،
اور اس کی اسٹینڈرڈ سیٹنگ میں ہم ان کو ریگولر اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. اس پرٹیکولر اسٹینڈرڈ پہ بھی IOFI کی ایک پاکستان میں ایک نشست ہوئی تھی جہاں پہ مختلف اسکالرز نے اور ایکسپرٹس نے ڈیبیٹ کیا تھا اس اسٹینڈرڈ کو. اس کی جو اچھی چیزیں تھیں ان کو سراہا تھا, ان کو اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ اچھی بات ہے, کیونکہ ہمیں بھی اس کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, گورننس اسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے, ڈاکومنٹیشن میں اور کلیئرٹی آنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہم نے کچھ پریکٹیکل دشواریوں کو بھی IOFI کے سامنے رکھا ہے کہ اگر آپ ان دشواریوں کو سامنے رکھیں اور کچھ چیزیں جو ٹیکس کے حوالے سے ہیں, لوکل قوانین کے حوالے سے ہیں, اس میں ایک فلیکسیبلٹی دیں, اور آپ یہ ضرور ریکمینڈ کریں کہ بہترین طریقہ کیا ہے. لیکن اگر کسی جگہ پہ قوانین اس حوالے سے نہیں ہیں, ٹیکس کے لا اس حوالے سے نہیں ہیں, یا حکومت کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے, تو پھر اس مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ہم سکوک کی مارکیٹ کو فردر ایکسپینڈ کریں. کیونکہ دیکھیں اس کا اصل فائدہ ہوگا عوام کو, اس کا فائدہ ہوگا فائنینشیل انکلوژن کی طرف, اس کا فائدہ ہوگا مسلمان ممالک میں خاص طور پہ جو لوگ بینکوں سے دور بھاگتے ہیں, جو اپنی انویسٹمنٹس نہیں کرتے, اپنی بچت نہیں کرتے. تو اگر ایک شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے بچت کا طریقہ, انویسٹمنٹ کا طریقہ سامنے آتا ہے, کمپنیاں شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے سرمایہ لے سکتی ہیں, حکومتیں اپنے آپ کو سود سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں, تو ہمیں اس اوور آل کام کو سپورٹ کرنا ہے. اور آئی تھنک وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ IOFI جو پریکٹیکل دشواریاں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھا اسٹینڈرڈ اس پہ کو کنکلوڈ کرے گا, جس سے انشاءاللہ اوور آل اسلامک فائنینس کی اور سکوک مارکیٹ کی گروتھ ہوگی. بہت شکریہ جناب صدیقی صاحب, آپ نے بہت گہرائی میں اس اہم موضوع کے اوپر ہمارے ناظرین کے لیے ایک قیمتی انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے شیئر کی, روشنی ڈالی اس کے اوپر. اور میں پر امید ہوں کہ جو لوگ بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, ان کو یقیناً اس کے بارے میں کافی رہنمائی ملے گی, اور وہ بہتر سمجھ سکیں گے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں اور باقی دنیا میں اس ایشو کے اوپر, اس ٹاپک کے اوپر کیا چل رہا ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اتنا. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے, ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے, اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات رہے گی. جی بہت شکریہ آپ کا, اور تھینک یو ویری مچ.